السلام علیکم۔ جب کسی بھی ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز مہنگائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہر چیز کا جو ریشو آف پروڈکشن ہے، جو پیداوار کی ریشو ہے، جو کوانٹٹی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی پرائس ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کا سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتا ہے کہ عوام میں قوت خرید نہیں رہتی اور بزنس بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو روپی کی ڈی ویلیویشن جو ہے وہ 1947 سے لے کر آج تک ڈے بائی ڈے، منتھ بائی منتھ، ایئر بائی ایئر لیس ہوتی چلی جا رہی ہے، لیس دین لیس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بات جو حیرانی میں مبتلا کرتی ہے ایز اے نیشن ہم سب کو، وہ یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن آف روپی آزاد ہونے کے بعد کیوں شروع ہوئی۔ آزاد ہونے کے بعد ملک مضبوط ہوتے ہیں، ان کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کیا کون سی وجوہات ہیں کہ ہماری کرنسی ڈے بائی ڈے ڈی ویلیویشن کی طرف چلتی چلی گئی؟ اور آج حالات یہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈالر پر چل رہے ہیں، ہم ڈالر پر چل رہے ہیں، ہم روپی کی ویلیویشن پر نہیں چل رہے، ہم ڈالر کی ویلیویشن پہ چل رہے ہیں، امریکن ڈالر کی ویلیویشن پہ چل رہے ہیں ہم۔ اور امریکن ڈالر کی ویلیویشن کیا ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ڈالر کی ویلیو ہے، لیکن یہاں پاکستان میں ڈالر کی ویلیو کے مطابق جو ہم چل رہے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں اگر ایک گاڑی مل رہی ہے آپ کو 70,000 کی برانڈ نیو، وہی گاڑی پاکستان میں 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کی مل رہی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ امریکہ کے اندر ایوریج سیلری 2000 ہے، $10 to $12 پر آور ہے۔ پاکستان میں سیلری کی ریشو کیا چل رہی ہے، ہم صرف کرنسی کی جو ویلیویشن ہے اس کو صرف ڈالر پہ لا کے فالو کر رہے ہیں، اس کو ہم صرف ہم ڈالر کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی عوام کی، اپنی کنٹری کی بہتری کے لیے وہ اقدامات نہیں کر رہے جو امریکہ کی گورنمنٹ کرتی چلی آ رہی ہے۔ امریکہ میں ایوریج سیلری $2000 ہے، ایوریج سیلری $10 پر آور سے $15 پر آور اور $18 تک پر آور تک بھی جاتی ہے، $25 پر آور تک بھی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کے اگینسٹ چل رہا سب کچھ۔ ہمارے لوگوں کی جو سیلری ہے وہ $20,000 پہ چل رہی ہے، ان کی $108 پر منتھ پہ چل رہی ہے، اور ان کی پر ڈے کے حساب سے جو ہے وہ $100، $10 گھنٹہ بھی ہو تو 8 گھنٹے کے $80 بن جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز اس کے الٹ جا رہی ہے۔ تو اپنی لوکل کرنسی کو جب تک ویلیویٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی۔ اور نمبر 2 تھنگ، اگر یہ پاسبل نہیں رہا کہ ہم اپنی کرنسی کو سہارا دے سکیں یا اپنی کرنسی کو ویلیویٹ کر سکیں، تو اس کا صرف ایک آپشن بچتا ہے کہ اگر سب کچھ ڈالر پہ جا رہا ہے تو پھر سب کی تنخواہیں بھی ڈالر کی طرح ہو جائیں، سب کی ویلفیئر بھی ڈالر کی طرح ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بگ 7 میں سے بگ 6 جو ہے وہ ہمیں صبر کرنے کا، ٹالرنس کا اور دیگر جو ہے وہ مختلف طرح کی ہمیں تسلیاں دیتے رہیں کہ آپ گزارا کریں۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈے بائی ڈے بھوک انکریز ہوتی جا رہی ہے، پورے ملک میں انفلیشن انکریز ہوتی جا رہی ہے، پاورٹی انکریز ہوتی جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان سب کا سلوشن ایک ہی ہے، یا تو آپ سب کے سب امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں اور بندے مروانا چھوڑ دیں، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگوا کر، اور سب کے سب ہی امریکن کالونی کا حصہ بن جائیں کہ بھائی آؤ ٹھیک ہے، ہم نے سب کچھ ڈالر پہ ہی کیا ہوا ہے ویسے بھی، تو آؤ ہمارے ملک کو ایٹ لیسٹ سب لوگوں کی بہتری تو ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی بہتری ہو، کوئی نظام زندگی لوگوں کے بیسٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اپنے ملک کو کوئی نہیں باہر سے آ کے بنائے گا، ہم سب نے مل کے خود ہی سب کچھ سیٹ کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ باہمی اتحاد کے ساتھ۔ لیکن پاکستان کسی اور پرابلم کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت، کیونکہ ہم نے بہت پچھلے 30 سال سے بہت لاسز پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری ہم لاسز کی طرف جا رہے ہیں، لاسز کی طرف۔ بظاہر چند لوگوں کی امیری اس بات کا ہمیں تسلی دے دیتی ہے کہ ہم کچھ معاملات بہتر ہیں، لیکن نہیں۔ آپ فیکٹ اینڈ فگرز اٹھا لیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب انفلیشن انکریز ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز مہنگی ہوگی، تو فار ایگزامپل
میری بات آپ اس سینیریو میں لیں کہ اگر ایک چیز کی پرائس 50 روپی ہے، 50 روپی ہے، تو آپ اس کو کوانٹٹی میں کتنا لیں گے؟ 50 روپی پر کے جی ہے، آپ اس کو 5 کلو لیں گے، 10 کلو بھی لے لیں گے، ایون آپ کی سیلری 20,000 ہی ہو، لیکن کوانٹٹی کیا ہے؟ 50 روپی پر کے جی، ٹھیک ہے؟ تو آپ زیادہ لے لیں گے، لیکن اگر وہی چیز 500 روپی پر کے جی پہ چلی جائے تو اس کی کیا سائڈ افیکٹ ہوگا کہ آپ وہ آدھا کے جی لیں گے صرف گزارا کرنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جب قوت خرید، کیونکہ قوت خرید ختم ہو گئی، آپ نے آدھا کے جی لی، وہ جو 4.5 کے جی ہے وہ ویسٹج کی طرف چلنا شروع ہو گئی، وہ اپنے اختتام کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا، اور بزنس بند ہونا شروع ہو گیا، فلاپ ہونا شروع ہو گیا، اور عنقریب وہ چیز ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کنزیومر ہی کوئی نہیں رہے گا، اس کو بائی کرنے کے لیے ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مہنگی ہے اور اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو معیشت ہے یہ دنیا کی کتابوں میں یا یونیورسٹیوں میں نہیں لکھی ہوئی، نہ پڑھی ہوئی ہے، نہ آپ کو پڑھائی جاتی ہے، نہ سمجھائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہے کسی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوگی تو اس کا وجود ناپید ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ آپ کوئی بھی زرعی اجناس لے لیں، جب وہ مہنگی ہوگی تو لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے سیلری تو ان کی 20,000 روپے رکھی ہوئی ہے، جب قوت خرید ختم ہو جائے گی تو خریدے گا کون؟ آہستہ آہستہ اس کا بزنس فلاپ، ختم، اس فیلڈ سے، اس انڈسٹری سے، اس شعبے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ختم، بے روزگار ہو جائیں گے، تو پھر کیسے ہر چیز ٹھیک ہوگی؟ معیشت کو درست کرنے کا صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہنگامی اقدامات کے علاوہ اس ملک کو کی معیشت کو بچانا اور کنٹرول کرنا مشکلات کی طرف چلا گیا ہے، ناممکنات کی طرف چلا گیا ہے، اور وہ بھی نااہل لوگوں کے ساتھ امپاسبل، یہ مزید ورس کی طرف سچویشن جائے گی، اور اگر اس ملک کو بچانا ہے پاکستان کو، تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور معیشت اسپیشلی ہم اس کو بیسٹ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری غریب نیشن 20,000 روپے کی تنخواہ پر ایوریج سیلری آف 10% لوگوں کی، اور 97% میں سے 10% لوگوں کی ایوریج سیلری ہے، یہ لوگ امپورٹ نہیں کر سکتے، یہ ورلڈ سے ڈالروں میں امپورٹ نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ملک کی پالیسی اس بنیاد پر بننی چاہیے، نہ کہ 3% اشرافیہ کی کو دیکھ کر بننی چاہیے کہ ہم امریکہ سے یا ہم دیگر ممالک سے امپورٹ کر لیں گے۔ آج بھی ہمارے ملک کی امپورٹ 75% پہ جا رہی ہے، تو جب امپورٹ اتنی زیادہ ہوگی تو پھر کیسے سب کچھ مینج ہوگا، سیٹل ہوگا؟ اور چند لوگ ہیں، چند پرسنٹ لوگ ہیں جو ایلیٹ میں سے ہیں، جو امپورٹڈ چیز خرید کر کنزیوم کر سکتے ہیں، لیکن 97% میں سے 10% جو سیلری پرسن لوگ ہیں وہ امپورٹڈ چیز کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ شکریہ۔